تم بھی بیقراری سے اللہ کی طرف سے کسی اشارے کی تلاش میں ہو تو سنو، اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی اس کی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ وہ تمہاری تڑپ، تمہارے درد اور تمہاری دعاؤں سے کیسے نا واقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں تمہاری تخلیق سے پہلے ہی جان لیا، جس نے تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تمہاری بے قراری، تمہارے اشک اور تمہاری فریاد سب اس کے علم میں ہے۔ یہ وہی ہے جو دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ہر آہ پر مہربان ہے۔ ایسے رب کو کیسے خبر نہ ہوگی جو تمہارے لیے بہتر سے بہترین کا فیصلہ کرتا ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اس کے قریب رہو، کیونکہ وہی ہر حال میں تمہارا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کبھی کسی کو بے وجہ نہیں توڑتا۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ سنو، کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔
دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائیگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ وہ اللہ جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی کسی حال میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابھی تم اس بات کو شاید نہ سمجھ پا رہے ہو، مگر وہ اندھیر نگری میں بھی نور کی چمچماتی چاندنی کر دیتا ہے۔ وہ راہ پر لے جانے والا منزلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا 70 ماؤں سے زیادہ، وہ ہر چیز کا قادر، وہ معجزوں کے لیے کن کہنے والا، صابر انسان کو نوازتا ہے۔ ہر پر، ہر منزل، ہر حال میں اس کا سر اٹھا رکھتا ہے۔ وہ تم سے، مجھ سے اور اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب یقین کامل ہو تو معجزے ہو ہی جاتے ہیں۔ سورۃ دعا میں اللہ پاک فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، بس وہ تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا نہ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ زندگی میں کوئی ایسا غم ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو بار بار کھینچ کر اپنے رب کے سامنے لا کھڑا کرے۔ ایسی تکلیف جس کا مرہم صرف رب کے پاس ہو، ایسا درد جس پر صرف رب یاد آئے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت کے آگے ہر محبت ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی سچی محبت ہے۔ اللہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس اللہ چاہتا ہے تم اس کی ذات پر مکمل یقین رکھو۔ وہ جلد ہی اپنے کن سے نوازے گا آپ کو انشاءاللہ، اور جسے ہدایت دینی ہو اللہ نے تو پھر اسے وہ مصیبتوں میں بھی اپنی نشانیاں ڈھونڈنے کی توفیق بخش دیتا ہے، مشکل میں بھی اسے صبر کرنا سکھا دیتا ہے۔ کوئی راستہ نہ دکھنے کے باوجود بھی توکل کرنا سکھا دیتا ہے، اور یہی توکل اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔